السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ویلکم ٹو اینیز فلیورز آف لائف۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سادہ پلین پلاؤ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ایزی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ آپ اس کو کڑھائی کے ساتھ، آلو گوشت کے ساتھ اور کسی بھی چکن تندور کے ساتھ، ٹکے کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور آج میں اس کو آلو گوشت کے ساتھ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنی چاہیے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں یہ بن جاتا ہے۔ آدھا کلو چاول لیے ہیں میں نے یہاں پر اور بھگو کے رکھ دیے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے 2 چھوٹی پیاز لی تھیں، جس کو ہم فرائی کر کے نکالیں گے، اور سلائسز میں نے اس طرح سے کاٹ لیے تھے۔ اور اس کے علاوہ گرم مسالوں کی ضرورت ہوگی، جس میں 1 چمچہ میں نے زیرہ لیا ہے، اور بادیان کا پھول لیا تھا، دار چینی، لونگ، کالی مرچ، بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی اور تیز پتہ۔ اور باقی میں نے یہاں پہ جائفل اور جوتری کی کوارٹر ٹی اسپون اور کوارٹر ٹی اسپون الائچی پیس کر رکھ لی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے چکن اسٹاک نکال لیا تھا۔ آپ لوگ کے پاس چکن اسٹاک نہ ہو تو آپ کیوبس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور نہیں بھی ہو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 1 ٹماٹر لیا تھا، جو اس کے سلائسز کر کے رکھ لیے تھے، ہری مرچیں اور پودینہ۔ اب یہاں پہ میں 2.5 چمچے کے قریب بڑے چمچے گھی کے لے رہی ہوں۔ اس کو گرم کر لیں گے۔ آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن گھی میں ذرا مزہ آتا ہے، خوشبو اچھی آتی ہے زیادہ، تو میں یہاں پہ گھی کا استعمال کر رہی ہوں۔ اور گھی گرم کر لیں گے، اور اس میں پیاز ہم ڈالیں گے، اور فرائی کر کے ہم پیاز اچھے سے فرائی کر لیں گے، گولڈن براؤن اچھی سی کرسپی والی پیاز کر لیں گے، اور پھر وہ نکال لیں گے، سائڈ کر لیں گے۔ ہارڈلی 7 سے 8 منٹ لگے، اور پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے، اور اب میں اس کو اچھے سے نکال میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں سارے گرم مسالے، جو کھڑے گرم مسالے میں نے نکالے تھے، یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا جو اسٹاک تھا چکن کا، وہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی۔ یوجولی بچوں کے لیے جو میں اسنیک گھر میں بناتی ہوں، جیسے سینڈوچز ہو گئے، کٹلیٹس ہو گئے، تو ہم چکن کو بوائل کرتے ہیں، تو وہ اسٹاک جو ہے وہ فریز کر دیتی ہوں، اور میں یہ پلاؤ کے ساتھ یوز کرتی ہوں، تو اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اسٹاک ابھی اویلیبل نہیں ہو تو آپ اس میں آدھا کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ گرم مسالے، جو کھڑے گرم مسالے ہیں، وہ جلے نہ۔ بس ساتھ ہی الائچی اور جائفل جوتری کا جو ہم نے پیس کے یہاں پہ رکھا تھا پاؤڈر، وہ بھی ایڈ کر لیں گے۔ اور تھوڑا سا خشک ہونے پہ آنے لگے گا، ہم یہاں پہ ٹماٹر جو ہم نے سلائسز کاٹ کے رکھ لیے تھے پہلے سے ہی، یہ ایڈ کر لیں گے، اور ہری مرچیں ڈال لیں گے، اور میں اس میں 1 چمچہ نمک بھی ایڈ کروں گی، اور ڈھک دوں گی اس کو۔ ہری مرچوں کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی، اور ٹماٹر بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہاں پہ کیوبز ایڈ کی ہوں گی تو آپ نمک ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے گا، کیونکہ کیوبز میں بھی نمک ہوتا ہے، تو نمک تیز نہ ہو جائے۔ یہاں پہ میں زیادہ دیر نہیں، بس 5 سے 6 منٹ کے لیے کور کر دوں گی۔ ہارڈلی 4 سے 5 منٹ کے بعد میں نے ڈھکنا کھول دیا تھا، اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی، اور یہاں پہ ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں یہاں پہ چاول ایڈ کر لوں گی۔
پہ میں نے 2 گلاس کے قریب پانی ایڈ کیا ہے. یہاں پہ میں نے پہلے 1 گلاس پانی ایڈ کر کے چیک کیا کہ مجھے اور کتنا پانی چاہیے ہوگا، لیکن یہاں پہ مجھے میجر کر کے آپ کو بتانا تھا، اس لیے یہاں پہ مجھے کم لگ رہا تھا تو 1 گلاس بھر کے میں نے اور پانی ایڈ کر دیا تھا، جو کہ بالکل صحیح. چکن اسٹاک جو بچا ہوا تھا وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے، اور یہاں پہ میں 2 کھانے کے چمچے دہی بھی ایڈ کر رہی ہوں. اس سے چاول بہت سافٹ بنیں گے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے بنیں گے. اب یہاں پہ میں نمک کا اندازہ کر رہی تھی کہ مجھے کتنی ضرورت پڑے گی، تو آپ یہاں پر اپنے حسب ضرورت نمک ایڈ کریں گے. اور یہاں پہ میں نے اس اسٹیج پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کیا پہلے، اور پہلے میں اس کو ٹیسٹ کر لوں گی کہ یہ میرے چاولوں کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے. اور مجھے یہاں پہ کم لگ رہا تھا تو میں نے 1/2 ٹیبل اسپون پھر سے ایڈ کیا ہے. اچھا، یہاں پر چاول بوائل ہونے پر آ گئے تھے تو میں نے پتیلے کے نیچے ایک بھاری توا رکھ دیا تھا. آپ کے پاس جو بھی ایکسٹرا توا ہو، کچھ چیز ہو تاکہ اس کو ہم دم پہ رکھ سکیں، رکھ دیا تھا. اور یہاں پہ میں پودینے کی کچھ پتیاں ایڈ کر رہی ہوں، اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور پلاؤ بہت ذائقے دار بنے گا آپ کا. اور 15 منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی بالکل لو فلیم پر. جب تک چاول دم پہ آ رہے ہیں میں یہاں پہ کیوڑا ایسنس لے رہی ہوں، 2 سے 3 ڈراپ لوں گی. کیوڑا واٹر بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ میں کیوڑا ایسنس لے رہی ہوں، اس لیے صرف 2 سے 3 ڈراپس ہی کافی ہوں گے. اور ساتھ ہی 1/4 ٹی اسپون یہاں پہ زردے کا رنگ اس میں ایڈ کر لوں گی. اور 2 ٹی اسپون یہاں میں نے دودھ ایڈ کیا ہے، اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. آپ دودھ کی جگہ پانی بھی 2 ٹی اسپون پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیجئے. اور 15 منٹ کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا کور ہٹا دیا تھا اور ہم اس کو چلا دیں گے. چاولوں کو بہت ذائقے دار مزے کی خوشبو آنے لگ جائے گی. اب یہاں پر ہم کیوڑا واٹر اور زردے کا رنگ جو ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ ہم ایڈ کر لیں گے، اور اس کو 5 منٹ کے لیے پھر کور کر دیں گے. 5 سے 10 منٹ بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے، اور یہ مزیدار سا پلاؤ بالکل ریڈی ہے. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اور بالکل آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا کسی بھی چکن ٹکا کے ساتھ یا آلو گوشت کے ساتھ. تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے. آپ اس کو کڑھائی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، بہت مزے کا لگے گا. قورمے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے. یہ سادہ پلاؤ چکن پلاؤ کی طرح ہی خوشبودار ہوتا ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے. اس کو میں نے آلو گوشت کے ساتھ سرو کیا تھا. بہت جلد میں آپ کے ساتھ آلو گوشت کی ریسیپی بھی شیئر کرنے والی ہوں. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.